ہمارا اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے، اور ہم ابھی تک اس کو ٹیپ نہیں کر سکے۔ اس بڑے ایسٹ کو ہم صحیح طرح اس کو ٹیپ نہیں کر سکے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہندوستان اور چائنا دونوں نے جب اپنا جو پروگریس شروع کیا، تو ان کو جو سب سے پہلے جو انویسٹمنٹ آئی ہندوستان میں بھی اور چائنا میں بھی، وہ ان کے اوورسیز ان کی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی، ان کے جو باہر ہندوستان کے جو لوگ باہر کام کر رہے تھے اور چائنا کے لوگ باہر کام کر رہے تھے۔ تو ہم نے جس طرح اس ٹیلنٹ کو، ہمیں جو اثاثے کو پاکستان میں جس طرح ہمیں ان کو لانا چاہیے تھا، اور نیشن بلڈنگ میں جس طرح انہوں نے ہماری مدد کرنی تھی، وہ بدقسمتی سے ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا پہلا قدم ہے اور بڑا قدم ہے، بیکاز یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یہ جو شروع کیا آج آپ نے، یہ ایک موقع دیتا ہے پاکستانیوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا پاکستان کی بزنسز میں۔ ہماری جو ابھی بہت بڑا انیشیٹو ہمارا کنسٹرکشن کا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے 2 پروجیکٹس ہیں، اور بھی بڑے ہیں، بادشاہ ڈیم بھی ہے، مومند ڈیم ہے، ہماری ML1 پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی ریلوے بنانے لگے ہیں، جو 2 نئے شہر بنا رہے ہیں سندھ کے اندر، اور دوسرا راوی سٹی لاہور میں۔ یہ بہت میگا پروجیکٹس ہیں۔ ان سب میں ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے پارٹیسپیٹ کروانا ہے، انہوں نے شرکت کرنی ہے اس میں۔ ابھی حفیظ نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے چیلنجز کیا تھے۔ چیلنجز پاکستان کے سب سے بڑے یہ ہے کہ ہمارے اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم جتنا بھی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تقریباً آدھا چلا جاتا ہے قرضوں کی قسطوں کے اوپر۔ تو جو ملک کے لیے پیسہ بچتا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ویلتھ کریشن کریں، ہم اپنی ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی اتنی کریں کہ ہمارے پاس پیسہ اتنا آ جائے کہ ہم یہ قرضے واپس کر سکیں۔ تو اس کے لیے بھی یہ جو ہمارا کنسٹرکشن کا پورا پیکیج ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو 2 بڑے شہر ہیں، اس میں اتنی زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو، کیونکہ کنسٹرکشن میں جیسی شروع ہوتی ہے 30 ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں جو کہ ایک دم چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے جو سارا اکانومی کا پہیہ چلے گا، اس سے انشاءاللہ جو ہماری ریونیوز بڑھیں گے، ویلتھ کریٹ ہوگی، اور انشاءاللہ اس سے پھر ہم قرضے واپس کرنے کی ابیلٹی رکھیں گے، ہمارے پاس صلاحیت ہوگی۔ اور دوسرا جو ایشو انہوں نے بات کی وہ یہ کہ اس ملک میں جو ہماری جب گورنمنٹ آئی تو سب سے بڑا ٹریڈ گیپ تھا، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر $40 ارب کا گیپ تھا۔ ہم $20 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے تھے اور $60 ارب کی امپورٹ کر رہے تھے تقریباً۔ تو یہ اتنا بڑا تاریخی جو ٹریڈ گیپ تھا، جو اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تاریخ تھا، $20 ارب ریمیٹنسز نکال کے بیچ میں سے۔ تو یہ جو ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ روپے کے اوپر پڑتا ہے۔ جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے تو روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو جب روپیہ گرتا ہے تو چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے۔ لوگ جنہوں نے پیسے باہر سے لگانے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر روپے نے گرنا ہی ہے تو وہ ڈالر میں پیسہ رکھیں۔ تو اس سے ساری اس کو جب روپیہ گرتا ہے تو چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے۔ لوگ جنہوں نے پیسے باہر سے لگانے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر روپے نے گرنا ہی ہے تو وہ ڈالر میں پیسہ رکھیں۔ تو اس سے ساری اکانومی کی جو اکانومی کی ویلتھ بھی نیچے چلی جاتی ہے، اور پھر جو انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ویلتھ کریشن، اور دوسرا ڈالرز ہم کیسے بڑھائیں، اس کے لیے اوورسیز پاکستانی کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ریمیٹنسز ان کی بڑھ گئی ہیں، لیکن ہم ایسی چیز چاہتے ہیں کہ ان کی اب انویسٹمنٹ آئے ہمارے ملک میں۔ ابھی تک ہم ان کو کوئی وائبل چیزیں نہیں پریزنٹ کر سکے انویسٹ کرنے کے لیے، جو کرتے بھی ہیں انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم جیسے ایز آف ڈوئنگ بزنس آسانیاں ہوتی جائیں گی انویسٹرز کے لیے تو انشاءاللہ وہ ادھر بھی آئیں گے۔ لیکن یہ جو ہمارے 2 میگا پروجیکٹس ہیں، اس میں
کیونکہ عموماً وہ پراپرٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں، تو یہ بہترین ان کے لیے اپرچونیٹیز انویسٹ کرنے کی ہوں گی۔ میں ایک چیز اب اوورسیز پاکستانیز کے اوپر کہہ دوں، ہمارے ملک میں پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے لوگوں میں کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو یا ڈیول نیشنل کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ کوئی ملک کے غدار ہیں۔ سسپیشن سے دیکھا جاتا ہے جی وہ ڈیول نیشنل ہے۔ پہلے یہ ہم سمجھیں کہ یہ کیوں 90 لاکھ تقریباً پاکستانی باہر کیوں گئے، کیونکہ یہ زیادہ تر ہم نوکریاں نہیں دے سکے۔ دوسری چیز، وہ اتنے کئی وہاں پاکستانی کوالیفائی کر بیٹھے، ان کی کوالیفیکیشنز اتنی اوپر چلی گئی ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے سوٹیبل جابز نہیں ہیں، جاب ہیں تو ہم پیسے نہیں ان کو دے سکتے جو ان کو ملنے چاہیے۔ لیکن اوورسیز پاکستانی اس میں کب اپنے ذہن میں ڈال لیں، یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے، اس سے بڑا کوئی ایسٹ نہیں ہے۔ بہترین مائنڈز باہر ہیں، پروفیشنلز باہر بیٹھے ہیں، انٹرپرینرز باہر بیٹھے ہیں۔ جب بھی ہم ملک میں کنڈیشنز کریٹ کریں گے، یہ ہمارے پاس اتنی بڑی ریسورس پول ہے جو واپس آ سکتا ہے پاکستان میں۔ لیکن ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا جی وہ اوورسیز وہ جی ڈیول نیشنل ہے، وہ یہ عہدہ نہیں لے سکتا اور وہ کوئی منسٹر نہیں بن سکتا، ہر دوسرے دن عدالت میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ میں ابھی تک حیران ہوں کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہمارے لوگوں کو جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ایک اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل ہے۔ آپ سارے یہ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو ادھر جب بھی کوئی آپ کو اسپیشلائز ہاسپٹل ملے گا، اس میں زیادہ تر انہوں نے فارنرز کو رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کے پاس لوکل ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ ہم نے شوکت خانم بنایا، سارے اوورسیز پاکستانیوں نے واپس آئے، اس لیے ہم بنا سکے، نہیں تو ہمیں باہر سے فارنرز لانے پڑنے تھے۔ آپ دبئی دیکھ لیں، اگر دبئی میں وہ اسی طرح ان کے پاس تو لوگ ہی نہیں باہر، یا ان کی اپنے لوگوں کی ایکسپرٹیز نہیں تھی، تو سارے تقریباً انہوں نے فارنرز کو لا کے دبئی کو بنایا۔ پولیس چیف بھی فارنر ہوتا تھا، ایمریٹس ایئر لائن کا بھی فارنر ہوتا تھا، تو ان کے پاس تو ان کو باہر سے فارنرز لانے پڑے۔ ہمارے پاس تو ایک ریسورس پول بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم جب چاہیں ان میں سے لوگوں کو ٹیپ کر سکتے ہیں، صرف کنڈیشنز کریٹ کرنی ہے تاکہ وہ واپس آ سکیں۔ ہمارے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ اور یہ جو لوگ یہاں بیٹھے بڑے ان کو شک سے دیکھتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے پیٹریوٹک باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں شاید ہمارے ملک میں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ ہے ان کو باہر بیٹھ کے احساس ہوتا ہے کہ آپ کا ملک کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اسلاموفوبیا ہوتا ہے، جب باہر اسلاموفوبیا تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہم پھر سکتے ہیں جیسے مرضی، ہمیں کوئی کچھ کہے گا نہیں۔ تو کیونکہ میرا تو زیادہ انٹریکشن ہے اوورسیز پاکستانی سے، کرکٹ کھیلتا تھا باہر تو ادھر ان سے میں انٹریکٹ کرتا تھا، تو میں یہ صرف ایک یہ ہمیشہ مجھے عجیب لگتا ہے ہمارے ملک میں جب ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ کتنا بڑا ٹیلنٹ ہے اور کتنی بڑی ریسورس ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، ریسورس بھی ہے۔ تو یہ جو پہلا قدم اور بڑا قدم اٹھایا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھول کے، یہ اس کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا ہمیں فائدہ ہوگا۔ جو دوسرا پرابلم میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ڈالر زیادہ باہر جاتے ہیں، ملک میں کم آتے ہیں، تو یہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ایکسپورٹس کو ہم انسینٹیفائز کر رہے ہیں، ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، ہمارا جو روپیہ جس لیول پہ ہمارے ایکسپورٹرز میں آرڈرز مل رہے ہیں باہر سے، ہماری ایکسپورٹس ڈسپائٹ یہ کہ کووڈ تھا، ہمارا ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں، ان کی تو بالکل سٹیگنیٹ کی ہوئی ہے۔ لیکن جس لیول کی ہم ایکسپورٹس چاہتے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کا، تو اس ٹائم جب تک وہ ہم اپنی ایکسپورٹس امپورٹس تک نہیں یا زیادہ تک نہیں لے کے جاتے، تب تک ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو انسینٹیوائز کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ بھی کریں، ان کے لیے آسان ہو پاکستان میں اپنا پیسہ لانا، اور جس طرح رضا باقر نے کہا اگر وہ باہر بھی نکالنا چاہتے ہیں، واپس لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے آسان ہو۔ تو یہ بڑا اچھا فرسٹ سٹیپ لیا آپ نے، اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہم اب
ان کو یہ جو اپنے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں، ویسے بھی ہماری ہاؤسنگ کے ہم نے جو انسینٹیوز دیے ہیں ہاؤسنگ میں، وہ بھی ہاؤسنگ بوم شروع ہو گئی ہے پاکستان میں، کنسٹرکشن بوم شروع ہو گئی ہے. اور یہ جو ہمارا نیا پاکستان کا یہ جو ہم نے افورڈیبل غریبوں کے لیے، وہ طبقہ جو آج تک کبھی گھر نہیں بنا سکتا تھا، ان کو جو ہم نے اب انسینٹیوز دیے ہیں سیلریڈ کلاس کو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت بڑی ایک کنسٹرکشن کی بوم آ رہی ہے. اور اس میں مجھے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ابھی جو ہمارے اوورسیز پاکستان ہیں، کسی بھی سیکٹر میں وہ آتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، وہ ہاؤسنگ ہے، ریل اسٹیٹ ہے. اور یہ ایک اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا 2 میگا سٹیز کی طرف ہم جا رہے ہیں، ان کو یہ بھی موقع مل جائے گا. تو پھر سے میں آپ کو، رضا آپ کو اور حفیظ آپ کو، آپ کے اکنامک تھنک ٹینک کو، سب کو میں مبارک دیتا ہوں. یہ بہت بڑا آپ نے پہلا قدم اٹھایا. شکریہ.